صحابی رسول رحمت کونین کے بارگاہ میں آئے ہیں، عرض کیا آقا حضور والدہ کا وصال ہو گیا ہے، والدہ کا سایہ رحمت سر سے اٹھ چکا ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتا دیجئے، کروں عمل میں ثواب میری ماں کو پہنچ جائے۔ جو عمل صحابہ نے حضور سے پوچھ کے کیا ہے میرے محبوب کے غلاموں، 14 صدیاں گزرنے کے بعد ان معمولات صحابہ کو بدعت اور شرک کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کوئی بدبخت ہی سوچ سمجھ سکتا ہے کہ یہ عمل بدعت ہے۔ اور صحابی رسول کا معمول کیا تھا؟ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والدہ کا سایہ سر سے ہٹ چکا ہے، حضور والدہ دنیا سے جا چکی ہیں، فوت ہو گئی، انتقال ہو گیا، حضور کوئی عمل بتاؤ، عمل میں کروں ثواب ماں کو پہنچ جائے، ثواب ماں کو پہنچ جائے۔ ہمیں دائیں بائیں جانے کی فکر نہیں، ہمیں دائیں بائیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دائیں بائیں کسی غیرے کی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ قرآن سامنے ہے، پڑھو مطالعہ کرو، حدیث سامنے ہے، پڑھو مطالعہ کرو، صحابہ کی زندگیاں سامنے ہیں، پڑھو مطالعہ کرو، جناب والا اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیات کے معمولات سامنے ہیں، پڑھو مطالعہ کرو، ائمہ مجتہدین سامنے ہیں، پڑھو مطالعہ کرو۔ جس کی شریعت میں اجازت ہوگی ہم الحمدللہ وہ کام کریں گے، جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہوگا جہان سارا جو مرضی کرتا پھرے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت غیر شرعی معمولات کو کبھی بھی اپنے دامن میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحابی رسول گزار ہوئے آقا حضور والدہ چلی گئی، پوچھو ان بیٹوں سے، پوچھو ان بیٹیوں سے جن کے والدین کا سایہ سر سے ہٹ جاتا ہے۔ آج ایک اولاد کے لیے ایک والد کا سالانہ عرس ہے، اس کی تقریب اولاد نے سجائی ہے، اصحاب نے سجایا ہے، ہم اس کی تقریب میں شامل ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی نے پوچھا حضور والدہ دنیا سے چلی گئی، کوئی عمل بتاؤ کروں میں ثواب ماں کو پہنچ جائے۔ وہ صحابی تھی، وہ صحابی تھی، وہابی نہیں تھی۔ یہ کنسپٹ بات کا ہے، وہابی دیوبندی بریلوی، یہ کنسپٹ بات کا ہے۔ اس وقت یہ معاملات کنسپٹ نہیں تھا اصطلاحات کے مطابق۔ وہ صحابی تھی، پوچھا حضور عمل میں کروں ثواب دنیا سے جا چکی ہیں، قبر میں پڑی ماں کو پہنچتا رہے۔ ایمان سے بتاؤ صحابی کو بدعت کی تعریف کیا نہیں معلوم تھی؟ صحابی حضور سے پوچھنے گئے، پتا چلا کہ صحابی کے ہاں یہ عمل اچھا سمجھا جاتا تھا۔ حضور اگر یہ بدعت اور ناجائز ہوتا حضور نے آگے حضور فرما دیتے میرے صحابہ کیا سوال تم نے کیا، میرے صحابی تو کیا پوچھتا ہے، یہ ناجائز عمل جو میرے دین میں موجود نہیں کیوں پوچھتا ہے؟ چلو جاؤ، کسی کو کچھ نہیں پوچھتا، جاؤ کر اپنی آخرت کی فکر کرو، چھوڑو ماں جی دنیا سے جا چکی ہیں۔ نانا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا میرے صحابی اگر پوچھا ہے تو جا والدہ کی آخرت کی خیر کے لیے صدقہ کر لے، صدقہ کر لے۔ صحابی رسول نے امت کو مشکل سے نکالنے کے لیے پھر سوال کیا، میرے آقا بتاؤ تو صحیح کیا صدقہ کروں؟ ضرور کالا ککڑ دینے سے صدقہ ہو سکتا ہے، ضرور چٹا ککڑ دینے سے صدقہ ہو سکتا ہے، ضرور 4 ٹانگوں والا بکرا دینے سے صدقہ ہو سکتا ہے، ضرور جناب والا بیل ذبح کرنے سے صدقہ ہو سکتا ہے، ضرور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے رائے خدا میں خرچ کرنے سے صدقہ ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جا میرے صحابی پانی صدقہ کر لے۔ حضور کی آمد۔
صحابی رسول نے پوچھا آقا بتاؤ کیا صدقہ کروں؟ فرمایا پانی صدقہ کر لے، پانی صدقہ کر۔ پانی صدقہ کرنا کوئی مشکل بات ہے؟ جس دیش میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو پانی کے جناب دریا بہتے ہیں، بن مانگے رب کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے۔ سب سے بڑی نعمت پانی کی کثرت ہے اس دیش میں۔ فرمایا پانی صدقہ کر لیں، کنواں کھود، پانی جب نکلے گا اسے تیار کر کے اس کے کنارے پہ نام لکھ لینا۔ جن مسائل میں آپ الجھے میں صحابی رسول نے سارے حل فرما دیے۔ پانی صدقہ کرنا کس کے لیے؟ ماں کے ثواب کے لیے۔ اس سال ثواب ثابت ہوا کہ نہیں؟ صحابی کا عقیدہ ثابت ہوا کہ نہیں؟ رسول اللہ کا حکم ثابت ہوا کہ نہیں؟ پانی صدقہ کرنا، کنواں بنا، عمل صحابی کا، ثواب اس کے ماں کو مرنے کے بعد، مرنے کے بعد عمل میرا، صدقہ میرا دینا ہے، ثواب ماں باپ کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، پیران عظام کو، اولیاء کاملین کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کسی بھی موحد کے حق میں دعا کی جائے، رب تمام توحید کے ماننے والوں کو اللہ کریم امت کے ہر نیک عمل کا ثواب پہنچا دیتا ہے۔